السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجید کے سلسلے وار درس کی اس محفل میں ہم حاضر ہیں۔ جس کو ہر اتوار بعد نماز ظہر مسجد حسینی منعقد کیا جاتا ہے۔ روحانی سرپرستی تو ہمارے حضرت قبلہ کی اور ہمارے حضرت مولانا سید احمد نور اللہ حسن حسینی قادری مقدس العالی صدر کل جمعیت المشائخ و متولی و سجادہ نشین بارگاہ اکمال اور مسجد حاضہ کے متولی جناب مولانا سید یمین پاشا خالد کے انتظامات کی نگرانی میں منعقدہ اس محفل میں آج کے درس کی آیات پڑھی جاتی ہیں، غور سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ معزز و مکرم حاضرین، اس سے پہلے کہ آج تلاوت کردہ آیتوں کی تفصیل کو ہم جانیں، ایک بار بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر مبارک تقریباً پچھلے 1.5 رکوع سے چل رہا ہے کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور فرعون کی قوم کے
بگڑ جانے پر حضرت موسیٰ اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجے گئے، اور پچھلے آیات میں آپ نے سماعت کیا کہ حضرت موسیٰ کی باتوں کو دیکھ کر اس نے پورے کنگڈم سے جادوگروں کو بلوایا، جادوگروں کو جمع کیا، اور پھر انہوں نے اپنا پریزنٹیشن کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا اللہ کی طرف سے دیا وہ معجزہ، لکڑی ڈالی زمین میں، سب لوگوں کو حیرانی ہوئی، اور حضرت موسیٰ پر وہ سارے جادوگر ایمان لائے۔ فرعون نے سزا دینے کا وعدہ کیا اور ان ایمان والوں کو سزا بھی دی، ایک طرف سے ہاتھ کاٹا، دوسرے طرف سے پاؤں کاٹا، سولی پر لٹکایا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ان لوگوں کا ایمان اتنا مضبوط ہو چکا تھا کہ انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں اور کہنے لگے کہ ہم تو اسلام اور ایمان پر ہی مرنے کی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ دوسری طرف فرعون کے جو درباری تھے ان لوگوں نے حضرت موسیٰ کے بارے میں فرعون کو کہا کہ یہ ہمارے خلاف کرتے جا رہے ہیں، تم اسے چھوڑ رکھے ہو۔ تو پھر قوم موسیٰ نے بھی تو حضرت موسیٰ سے شکایت کی کہ اے موسیٰ، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم پر فرعونیوں کا ظلم تھا، زیادتی تھی، اب آپ کے آنے کے بعد بھی یہی سلسلہ ہے، کب تک چلے گا یہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی۔ کیا تسلی دی؟ جو پچھلی آیت میں عسیٰ ربکم، ان قریب تمہارا پروردگار ان یہلک عدوکم، تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں تمہیں اختیار دے گا، حکومت کرنے کا موقع دے گا، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اس وقت دیکھا جائے گا کہ تم کیا کرتے ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں فرعون اور فرعونیوں کے ساتھ کیا کچھ معاملات ہوئے اس کو تھوڑا سا بیان فرمایا ہے، جو آج پڑھا گیا ہے حصہ، آیت نمبر 130۔ وَلَقَدْ، اور ہم بے شک ہم نے، اخذنا پکڑ لیا، آل فرعون، فرعون کے قوم والوں کو، بالسنین، کچھ سالوں تک، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور ان کے کھیتی باڑی میں جو پھلوں کی پیداوار ہوتی تھی اس کو ہم نے کم کر دیا، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ لوگ اس سے کچھ نصیحت حاصل کریں۔ ہوا یوں کہ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے پاس آنا، اس کے بعد فرعونیوں کا نہ ماننا، اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو تکلیفوں میں مبتلا کیا۔ ان کے پاس جو پیداوار جو کھیتی باڑی سے کثرت کے ساتھ ہوتی تھی وہ گھٹ گئی۔ کم سے کم ان باتوں کو دیکھ کر تو وہ سدھر جاتے۔ اس کے تحت علماء لکھتے ہیں کہ بندوں کے معاملات اللہ تعالیٰ ایسے بھی سدھارا کرتا ہے کہ جب کبھی ان کے سدھارنے کا وقت آئے تو کچھ تکلیفیں، کچھ مشکلات ان کو پیش آتی ہیں، ان کے پاس جو کچھ پہلے نعمتیں تھیں ان میں سے کچھ کمی ہو جاتی ہے۔ نعمتوں کی کمی ہونا کبھی کبھی انسان کو اللہ کی طرف متوجہ کر دیتا ہے، ارے صاحب کیا ہوا نہیں معلوم، اب سدھر جانا چاہیے، ہوتا ہے ایسا، بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ ایک
دونوں کئی واقعات ہیں ایسے کہ انسان کو جب مشکلات میں مشقتوں میں ڈالا جاتا ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ خوشی میں، آرام میں، آسائش میں، سکون میں تو حد سے آگے بڑھ جاتا، کچھ بھی کرتے رہتا ہے۔ بیمار پڑا، حالات تنگ ہو گئے، مسجد کا رخ کرتا، بھائی دعا کرو بھائی، حالات خراب ہو گئے۔ حالانکہ وہی اللہ جب اس کو نعمتوں سے نواز رہا تھا تو اس نے ان نعمتوں کی قدردانی نہیں کی اور اسے اپنی محنت کا پھل بتایا۔ لیکن جب مشکلات آتے ہیں فوری بھائی دعا کرو۔ آپ دیکھیے کتنے ہم حالات سنتے رہتے ہیں، لوگ کوئی دین کی طرف، اسلام کی طرف، نمازوں کی طرف راغب نہیں رہتا، لیکن جب مشکلات آتی ہیں، کوئی بیمار ہوتا ہے، سب دعاؤں کی طرف لگ جاتے ہیں، نہیں بھائی دعا کرو، دعا کرو، دعا کراؤ، وہاں دعا کراؤ، یہاں دعا کراؤ۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن فطرت ہے انسان کی کہ جب اس پر مصیبتیں آتی ہیں تو وہ ذرا اللہ کی طرف رجوع ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ پاک بھی بندگان خدا پر ایسا مہربان ہے کہ بندہ اس طرف متوجہ ہوتے ہی اسے معاف بھی کر دیتا ہے۔ یہ اس کی شانی دلی میں ہے۔ حالانکہ جس طرح ہم کسی بندے کے بارے میں سوچتے ہیں کہ بھائی انہوں میرے ساتھ ایسا کرے، میں ان کو معاف نہیں کر سکتا، میں ان کو معاف نہیں کر سکتا، تو ایسے موقع پر ان کو یہی یاد دلایا جاتا، بھائی آپ دوسروں کی غلطی کو معاف نہیں کر سکتا، معاف نہیں کر سکتا، معاف نہیں کر سکتا بول رہے ہیں۔ آپ کے کتنے غلطیوں کو اللہ معاف کیے جا رہا ہے؟ ہمارے کتنے غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا جا رہا ہے۔ کتنے بار ہم کرتے نہیں، میں توبہ کر لیا، اب یہ غلطی نہیں کر، پھر توبہ کر، تو یہ اللہ تعالیٰ اشارے کریم ہی۔ ایک بار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے تشریف لے جا رہے تھے کہ ایک شخص کو دیکھا آپ نے، ایک غلام پر سختی کر رہا ہے، تو حضور نے اسے پکار کر کہا، اے شخص یہ یاد رکھ، تیرا اگر وہ غلام ہے، تو سختی کر رہا ہے، تو بھی کسی کا غلام ہے، تیرے اوپر بھی کسی کا کنٹرول ہے۔ یہ ہم بھول جاتے ہیں۔ بہرحال بندے کی عادت ہے کہ جب بھی کبھی اس کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے وہ فوری اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرعونیوں کو سختیوں تنگیوں میں ڈالا تاکہ وہ ہو جائے، لیکن انسان کی فطرت کیا ہے؟ جو کچھ تنگیاں ہوتی ہیں، مشکلات ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتے ہیں، وہ اپنے حالت کی وجہ سے ہوئی یہ نہیں کہتا، کامیابی یہ میری وجہ سے، اس کی وجہ سے نہیں، میں کرا، اچھا ہوا تو میں کرا، برا ہوا تو اللہ کرا۔ انہوں کرے، انہوں لا کے رشتہ لگائے تھے، ان سے ہوا، یہ فطرت ہے انسان کی، اور اس کو بدلنا چاہیے، اس کا الٹا ہونا اس کا۔ تربیت جب ہو جاتی ہے تو بندہ کیا کرنے لگتا ہے؟ اچھائی کو، تربیت یافتہ بندہ جس کی تربیت ہو جائے، اچھائی کو اپنی طرف منسوخ نہیں کرتا، یا تو اللہ کی طرف کرتا یا بڑوں کی طرف منسوخ کرتا۔ نہیں بھائی میں اسے اما بابا اللہ دیا، میں کیا ہوں؟ یہ تربیت یافتہ بندہ ہوتا۔ اور جس کی تربیت نہیں ہو پاتی وہ کیا کرتا؟ میں اچھا ہوا تو میں، برا ہوا تو تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اسی طرح کی کیفیت اس وقت ہوئی۔ اب جب اچھائی تھی تو وہ کہتے کہ ہماری طرف سے آگے کیا کر، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، اور جب ان کے پاس آتی کوئی اچھائی، کوئی بھلائی، کوئی سکون، کوئی فائدے کی چیز، پہلے قَالُوا لَنَا هَذِهِ، یہ چیز ہماری وجہ سے، قالو تو کہتے ہیں ہماری وجہ سے، ہماری محنت ہے، ہم اچھے ہیں، ہمارے اچھے ہونے کی وجہ سے یہ سب برکتیں آ رہی ہیں۔ لیکن جب وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ،
اور جب ان تک کوئی مشکل پہنچتی، تکلیف ہوتی، آزمائش ہوتی، کچھ نقصان ہوتا جی، تو کیا کہتے ہیں؟ یطیروا بموسیٰ ومن معہ، اس کو بولتے ہیں یہ سب موسیٰ کی وجہ سے ہو رہا ہے اور موسیٰ کے ساتھیوں کی وجہ سے علیہ السلام۔ اچھا ہوتا تو کہتے ہیں ہماری وجہ سے ہو رہا ہے، کوئی برا ہوتا کہیں زلزلہ آ جائے یا کہیں بارش کم ہو جائے یا کہیں کوئی انہونی ہو جائے، کوئی واقعہ ہو جائے، کوئی تکلیف ہو جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، موسیٰ کی وجہ سے۔ یہ ساری چیزیں موسیٰ اور اس موسیٰ کے ساتھیوں کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ تو یہ فرعونیوں کا حال تھا۔ دیکھیے یہاں پر فرعونیوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے، لیکن اس میں ہمارے عادتوں کو بھی ہم پڑھ سکتے ہیں کہ ہم بھی دنیا میں ایسے ہی کرتے ہیں، اچھا ہوا تو میں کہا۔ اس لیے اس بارے میں آپ نے شاید اس سے پہلے بھی سنا ہے، میں اکثر سناتے رہتا ہوں، ادب کیا ہے؟ اگر کسی کی تعریف ہو، ارے کیا بھائی کیا اچھا پڑھے بھائی آپ، کیا بہترین قابلیت ہے آپ کی، کیا شاندار صلاحیت ہے، تو جو بندہ اللہ رسول کی مہربانیوں سے اچھوں کی صحبت میں رہا ہے وہ کہے گا نہیں صاحب اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو میرے امی کا کمال ہے، یہ میرے ابا کا کمال ہے، یہ میرے استاد کا کمال ہے۔ آج میں جو کچھ ہوں میرے استاد کی وجہ سے، میری امی کی وجہ سے، میرے ابا کی وجہ سے ہوں، میرے حضرت کی وجہ سے ہوں، میرے پیر مرشد اللہ کی طرف، یہ میرے سرکار کا صدقہ ہے، میں کچھ بھی ہوں، میں تو اس لائق ہی نہیں ہوں، میرے سرکار کا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ یہ ہے صحیح طریقہ۔ اور اگر بگڑا ہوا ہے، میں کرا، میں کون کر سکتا، میں کر رہا ہوں، تو اس طرح اللہ کیا دیتا بھائی، میں کرا، میں نے کرا، معاذ اللہ استغفر۔ تو اس طرح کے جملے انسان کو اللہ سے دور کر دیتے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ اللہ کا بھی شکر ادا کیا جائے اور اللہ کے بندوں کا بھی شکر ادا کیا جائے، اسی لیے ہم کو جزاک اللہ کہنا سکھایا گیا ہے۔ قرآن پاک کی آیتیں ہیں، اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ہم نے تاکید کی بندوں کو انشکر لی ولوالدیک، کہ شکر گزار رہے، میرا بھی، میرے بارے میں بھی تھینک فل رہے اور اپنے والدین کے بارے میں بھی تھینک فل رہے۔ بندوں کا بھی شکر ادا کرنا ہے، اللہ کا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، دیکھیے میں بار بار تربیت کا استعمال کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم کو اچھی تربیت سے نوازے، اچھوں کی صحبت سرفراز فرمائے۔ تعلیم بہت عام ہو گئی آج کل، تعلیم کا تو کیا کہنا صاحب، ڈگریاں بہت ہیں، واٹس ایپ کھولیے تو قطار ہے، علم تو بہت ہو گیا ہے، لیکن تعلیم بہت ہے، تربیت ہے۔ تو یہ تو حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے، تھوڑا جسٹ یاد کر لیتے ہیں۔ قرآن میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا واقعہ بیان، اور میں اکثر اس کو بیان کرتے رہتا ہوں، آپ کو بھی پہلے کبھی سننے کا موقع ملا ہوگا، اس سے تربیت معلوم ہو، ادب معلوم ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب جھوٹے خداؤں کی عبادت کرنے والوں کا ڈیبیٹ ہوا، مکالمہ ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تو ان لوگوں کو نہیں مانتا ہوں، میں یہ لوگوں کو نہیں مانتا ہوں، میں تو بس ایک کے ہوں۔ تو وہ لوگ حیرانی میں ہو کے پوچھنے لگے کہ وہ کون ہے، وہ جس کے تم فالو کرو، تم جاننے والے ہو، تم چاہنے والے ہو، وہ کون تو بھی آخر؟ آپ نے اس وقت اللہ کا تعارف کرایا ان کے ساتھ۔ کیسے کرایا؟ آپ دیکھیے، کہہ رہے ہیں الذی، میرا خدا وہ ہے، خلقنی، جس نے پیدا کیا مجھ کو، ایک کام، خلقنی، اسی نے مجھے پیدا کیا، فہو یہدین، اور وہی مجھے ہدایت دیتا ہے، پیدا بھی اس نے کیا، ہدایت بھی وہی دیتا ہے۔
آگے کہتے ہیں والذی هو یطعمنی، اور وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے، اور وہی ہے جو مجھے پلاتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، پیدا اس نے کیا، ہدایت وہ دیتا ہے، کھلاتا وہ ہے، پلاتا وہ ہے۔ اتنے چیزیں ہو گئی، 4 چیزیں ہو گئی۔ اس کے بعد 4 کام، اس کے بعد 5واں کام وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا بھی وہی دیتا ہے۔ 6 کام ہوئے یہاں پہ۔ ان 6 کاموں میں سے آپ غور کریں، 6 کے 6 کام صحیح دیکھا جائے تو اللہ ہی کرتا، اللہ کی مرضی سے ہی ہوتے سب۔ پیدا ہونے کرا، ہدایت وہی دیتا ہے جی، کھلاتا وہی ہے، پلاتا وہی ہے۔ اور غور سے گہرائی کے دیکھا جائے تو بیمار پڑنا بھی اس کی مرضی کے بغیر ممکن نہیں ہے، لیکن بیمار وہ ڈالتا ہے، نہیں بول رہی۔ پیدا کیا، ہدایت دیا، کھلاتا پلاتا، وہ بیمار میں ہوتا ہوں، شفا وہ دیتا ہے۔ ادب ہے دیکھیے اس کے اندر، بیمار وہ ڈالتا ہے، نہیں بول رہی۔ حالانکہ بول سکتے تھے بیمار بھی اللہ ڈالتا ہے، نہیں، بیمار میں ہوتا ہوں، شفا وہ دیتا ہے۔ تو پتا چلا اس میں ادب ہے۔ یہ ادب تربیت سے ملتا ہے۔ اور سرکار پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب صحابہ ہوتے اور حضور پوچھتے کیا یہ بات آپ لوگوں کو معلوم ہے، تو صحابہ کا انداز کیا ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ صحابہ کا انداز ہوتا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے، اللہ کے رسول جانتے ہیں، ہم کیا جانتے ہیں؟ کبھی کبھی تو ایسی باتیں جو سب کو معلوم ہوتی تب بھی نہیں بولتے۔ ادب ہے ادب۔ ایسے ہی ادب میں ایک ادب یہ بھی ہے کہ کبھی کسی بزرگ کے پاس بیٹھے ہیں آپ، وہ ایک بات ایسے سنانے لگے ہیں جو پہلے آپ سن چکے ہیں، اس وقت یہ نہیں کہا جائے گا کہ حضرت وہ پہلے بول دیے تھے، آپ دوسرا بولیے۔ آپ یہ بے ادبی ہے۔ جب کیا کریں گے؟ جب بھی سنیں گے آپ نئے بن کے سنیں گے، نہیں معلوم اس میں پھر نیا کیا ہمارے لیے سبق مل جائے۔ تو حضرت ابراہیم کا یہ واقعہ اور دیگر واقعات کو سننے کے بعد ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اچھی بات کو میں کرا یہ کہنے کے بجائے اچھائی کو اللہ کی طرف منسوب کریں، اچھائی کو اللہ کے رسول کا صدقہ کہیں، بزرگان دین کی دعا کہیں، والدین کی تربیت کہیں۔ ہاں اگر کچھ برائی ہے، کچھ غلطی ہے تو وہ میری وجہ سے، یہ طریقہ ہے۔ اب چنانچہ آپ دیکھیں بہت سے کتابیں وغیرہ جب کوئی لکھتے ہیں، اب تو لوگ کتاب پڑھنا بھی مشکل ہو گیا، آج کل خالی کلپوں میں چل رہا سب۔ تو کتاب جب ہم پڑھتے ہیں تو کتابوں میں بہت سے میں نے یہ جو کام کیا اس کے اندر میں اس لائق تو نہیں تھا مگر میں کام کرنے کی کوشش کیا ہوں۔ اب اس میں جو اچھا ہے، سنیے کام کی بات، اس میں جو اچھا ہے وہ اللہ کا کرم ہے، اس کو دیکھ کے دعا دیجیے، اور اگر اس میں کہیں کوئی غلطی ہے تو وہ غلطی کا میں ذمہ دار۔ یہ ہے تربیت، یہ تربیت ہمارے بڑوں کا، والدین کا، اساتذہ کا، خاندان کے بزرگوں کا بہت بڑا ہم پر احسان ہوتا ہے کہ ان کی وجہ سے ہماری تربیت ہو پاتی، تعلیمی، علمی وغیرہ۔ لیکن اگر آپ ہر بات کو میں صاحب، یہ میں کا کھانا خالی ہے، میں کو نکالو، دیکھو یہ میں پناہی سب سے بڑی جڑ ہے آج کے بہت ساری بیماریوں کی، آج سے بہت سارے جھگڑوں کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہ لوگ بلیم کرنے لگے، فرعون کی قوم والے، کہ اگر وہ اچھی بات ہوتی تو کہتے کہ وہ ہماری طرف سے، اور اگر کہیں کوئی برائی پہنچتی، کوئی نقصان پہنچتا، بھائی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، ہر آدمی کے پاس شروع سے آخر تک بھلائی ہی بھلائی ہو، اچھائی ہی اچھائی ہو، آرام ہی آرام ہو، پاسبل نہیں ہے، سب مل کے رہتا۔
عیش رہتا، آرام رہتا، سکون رہتا، راحت رہتی، تکلیف بھی رہتی، مرض بھی رہتا، بیماری بھی رہتی، سب کچھ رہتا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ارے بھائی ہمارے کو تو کوئی آرام ملا ہی نہیں، بولے ہم تو پوری زندگی مصیبتوں میں، نہیں ہو سکتے ایسا۔ ان مصیبتوں میں بھی بیچ میں راحتیں ہوتی ہیں۔ اور کوئی کہے ان کو دیکھو جا، ان کا تو خالی آرام ہی آرام ہے، مزے مزے میں۔ ان کے اندر کیا کیا مصیبت ہے آپ کو قریب جائیں گے تو پتہ چلے گا، آپ قریب جا کے دیکھیں گے تو جب پتہ چلے گا۔ اس لیے ہر آدمی کے پاس اچھائی برائی ہر ایک کی زندگی میں کچھ کمی کچھ زیادہ ہوتے رہتی ہے، بھلائی انعام احسان اللہ کا اکرام، اور ان پر اللہ کا شکر ادا کرتے جانا ہے۔ شکر کرنے پر ان نعمتوں میں مزید اضافہ ہوتا ہے، ناشکری کرنے پر اندر اور پریشان ہوتا ہے بندہ۔ تو ان لوگوں نے بڑا ظلم کیا۔ حضرت موسیٰ کے بارے میں فرمایا کہ جب کبھی کوئی مشکلات کی پریشانی آتی تو کہتے ہیں یہ تو بی موسیٰ یطیروا بموسیٰ۔ اب یہ یطیروا کیا ہے؟ اس بارے میں کہا گیا کہ وہ لوگ شگون لیتے تھے۔ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک آیا ہے، آگے تفصیلات تو ہے لیکن اس پر ذرا ہم تھوڑا ڈسکس کریں گے۔ شگون لینا، وہ بولتے تھے یہ ان لوگوں کی وجہ سے، یہ منحوس ہے لوگ، موسیٰ معاذ اللہ، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے ساتھی، اب وہ ساتھی جو ان کی بات کو مان کر ایمان لا لیے تھے، اور کہا اللہ تعالیٰ ان کا جواب دے رہا ہے، اللہ آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، انما طائرهم عند اللہ ولكن اکثرهم لا يعلمون۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں تو یہ ہے اصل ذمہ دار جو دوسروں کو ذمہ دار کھڑا کر رہے ہیں۔ ان کی یہ جو بدشگونی ہے، یہ بدشگونی وہ دوسروں پہ کر رہے ہیں، حقیقت میں وہ خود ایسے برے کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں اور اللہ کی نظر میں یہ خود ہے۔ لیکن وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ اس بات کو جانتے ہیں۔ بہت سے مواقع ایسے آتے ہیں جب ہم کسی کو اس برائی کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اس بندے کی وجہ سے تو آپ بچے رہتے ہیں۔ ہوتا ہے ایسا کئی مرتبہ، ایک مقام پر ایک کشتی میں کچھ لوگ جا رہے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں ہوا بہت خراب ہے، گڑبڑ ہے، ہم میں سے کوئی ایک برا بندہ ہے، اس کو نکال دیا۔ تو کہتے ہیں کہ جس کو برا سمجھ کے انہوں نے دور کرنا چاہا، اس کی وجہ سے کشتی بچ رہی تھی، اس کو نکالنے پر کسی ڈوبے۔ ایک درخت کے پاس بہت بجلیاں کڑک رہی تھی، بجلیاں 4 آدمی کھڑے ہوئے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ بجلیاں ہمارے پاس کڑک رہی ہیں، ہونا ہو یا کوئی غلط آدمی ہے۔ تو بولے کون ہے انہیں غلطی کرا دیا، سورج شکل اس کو ہٹاؤ، اس کی وجہ سے بجلیاں آ رہی۔ تو اللہ کی نظر میں تو وہ بندہ وہ تھا جس کی وجہ سے بجلیاں رکی ہوئی تھیں، اس کے وہاں سے ہٹتے ہی وہ تو بچ گیا، یہ سارے لوگ بجلی گرنے سے ہلاک ہو گئے۔ ایسا ہوتا ہے۔ تو ہم دوسروں کو تو سب سمجھتے ہیں، یہ جو بدشگونی لینا ہے، کسی کو برا سمجھنا، منحوس سمجھنا، یہ غلط بات ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں آپ کسی کو مبارک سمجھ سکتے ہیں، ارے بھائی انہوں بڑے مبارک ہیں، ان کے آنے سے جو ہے الحمدللہ کام بہت اچھا ہو گیا۔ کسی بات سے آپ اچھا اشارہ تو لے سکتے ہیں، لیکن کسی بات سے برا اشارہ لینا اسلام نہیں سکھاتا۔ چنانچہ سفر کے مہینے بھی اکثر بولتے ہیں وہ منحوس یہ منحوس، تو یہاں پر ہم جس ماحول میں رہتے ہیں وہاں بہت سی چیزوں کو منحوس سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ہمارا یقین اللہ پر ہے، تو اس لیے ایسی باتوں کو ہم توجہ نہیں دیتے۔ عوام الناس میں یہ باتیں رچ بس جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر غیر جو اسلامی بھائیاں ہیں، غیر مسلم بھائی، ان کے پاس ایک ہے کانسیپٹ کہ کوئی جا رہا ہے،
وہ جانے لگے اور اس وقت کسی کو چھینک آ جائے، چھینکتے ہی وہ بدل جائے گا، یہ سمجھتا ہے کہ ہاں چھینک مار دیا میرا کام نہیں بنا۔ اسی طرح کوئی راستہ چلنے کے لیے گھر سے نکلا اور بھائی کتے بلیاں بہت سے رہتے ہیں، کبھی بلی سامنے سے آڑے آ جائے، بلی آڑے آ جائے تو سمجھتے ہیں کہ نہیں اب بلی آڑے آ گئی یہ کام نہیں بنتا، یہ سخت منع ہے۔ معاشرے میں کئی ایسی خواتین بھی ہوتی ہیں جو بیوہ ہوتی ہیں، تو بولے ارے یہ کیا، میں آتے پہلے نیند میں سے اٹھتے پہلے بیوہ کی صورت دیکھ لیا، میں انہیں منوس ہے، انہیں اپنے شوہر کو کھا کے بیٹھی ہے، لہذا اس کو دیکھنے سے میرا پورا کام بگڑ جائے گا۔ یہ ساری باتیں غیر اسلامی ہیں، بدشگونی اسلام میں حرام ہے۔ ہاں کسی کے آنے پر آپ کے گھر ارے بھائی ماشاءاللہ آپ آئے، اللہ کی رحمت لے کے آئے، ارے واہ لائٹ بنتی جب سے آپ آتے لائٹ آ گئی، اچھا مطلب تو نکالا جا سکتا ہے، برا مطلب نکالا نہیں جا سکتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ جب تشریف لے جا رہے ہیں تو مکے کے حالات بہت ہی ناسازگار تھے، اتنے کہ حضور کے جان کے دشمن بن گئے تھے لوگ۔ تو آپ کو معلوم ہے اللہ کے حکم سے آپ چل پڑے اور ساتھ میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب اعلان ہو چکا ہے کہ جو ان دونوں کو کسی حالت میں لائے گا اس کو اتنے اونٹ ملیں گے۔ تو بہرحال وہاں سے غار سور میں آپ کا قیام ہوا، پھر جو عام راستہ تھا، کامن راستہ، اس کو چھوڑ کر ایک دوسرے راستے سے حضور اختیار فرما کر مدینے کی طرف چل پڑے، گھوم کے پھر کے۔ اس دوران بہت سارے لوگ انعام کی چکر میں نکل پڑے تھے کہ ہم کو انعام ملے گا، جائیں گے پکڑ کے لے آئیں، جائیں گے پکڑ کے لے کے آئیں۔ تو ایک بار کیا ہوا، مدینے کے قریب تھے حضور، تو ایک دیکھیے میں آپ کو مثال عرض کر رہا ہوں کہ حضور کسی بات سے اچھا مطلب تو ضرور لیتے تھے، برا مطلب نہیں لیتے تھے، اس سے مطلب اچھا لیا جا سکتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق اور سرکار تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں ایک نوجوان کئی اور لوگوں کے ساتھ راستہ روکا اور کہنے لگا کہ آپ لوگ کون ہیں، ادھر سے گزر رہے ہیں؟ تو سرکار پاک علیہ السلام نے ان سے پوچھا ہم تو مکے سے آ رہے ہیں، تم کون ہو، تمہارا کیا نام ہے، پیار سے پوچھا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ میرا نام بریدہ ہے، بریدہ۔ تو حضور نے وہ نام سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق سے ارشاد فرمایا ہمارا معاملہ یہاں سے ٹھنڈا ہو گیا۔ مطلب جو دشمنی سخت تھی لوگوں کی، کیونکہ یہ بندہ جو نام بتا رہا ہے بریدہ، بریدہ بردن سے بنا، معاملے میں جو گرمی تھی لوگ ہماری دشمنی میں تھے، اب یہاں سے ہمارا معاملہ ٹھنڈا۔ تو حضور نے ایک اچھا اس سے مطلب نکالا۔ اس کے بعد پوچھا تمہارا قبیلہ کون سا ہے، تمہارا قبیلہ کون سا ہے؟ تو کہنے لگے میں بنو اسلم سے تعلق رکھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ہمارا معاملہ سلامتی والا ہو گیا۔ لیکن لفظ سے اچھا مطلب تو نکالا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد بات چیت ہوئی تو ان صاحب نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، سب بتایا گیا۔ بولے آپ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ اسی وقت وہ مسلمان ہوئے اور انہوں نے عرض کیا سرکار آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم مدینے میں جا رہے ہیں، تو ایسے یوں ہی جانے کے بجائے میری ایک درخواست ہے کہ آپ شان کے ساتھ اپنے جھنڈے کے ساتھ جائیں۔ تو حضور نے اپنا امامہ شریف نکال کر
کو دیا بتایا جاتا ہے تاریخی کتابوں میں. تو انہوں نے اس نیزے کو، جو ایک ہتھیار ہوتا تھا، اس کو وہ باندھ لے کر جھنڈے کی شکل دی. اس طرح بڑی شان کے ساتھ حضور یہاں سے وہاں مدینہ منورہ کی بستی میں داخل ہوا کرتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ، اس واقعے کو میں نے اس لیے سنایا تاکہ ہم کسی بات کا اچھا مطلب لے سکتے ہیں، برا مطلب لینا صحیح نہیں. الا انما طائرهم عند اللہ، بولیے بولنا ہے. ولكن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. اچھا، دنیا میں ہی ایسے واقعات ہوا کرتے ہیں کہ کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بندہ منحوس ہے، لیکن منحوسی اس کے اندر نہیں رہتی. ایک واقعہ اکثر ہم سناتے رہتے ہیں. ایک بادشاہ کو، ہمارے ملک میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں، وہ ٹائم دیکھ کے، گھڑی دیکھ کے، وہ ایک شبھ، کیا کہتے ہیں اس کو، شبھ اوسر، شبھ گھڑی دیکھ کر کام کرتے ہیں. یہ سمجھتے کہ ایسا کرے تو ایسا ہوتا، اس کے باوجود بھی ہار جاتے لوگ. سب کچھ تو اللہ کی قدرت میں ہے، ٹھیک ہے. تو ایک مرتبہ ہوا یوں کہ ایک راجا تھا، اس نے کہیں تفریح کے ارادے سے یا شکار کے ارادے سے اپنے وزیر کو کہا کہ میں نکلنا چاہتا ہوں. اعلان ہو گیا، ابھی تو صبح نکلے. محل کے باہر لوگ بادشاہ کی سواری آ رہی یہ سوچ کر دیکھنے کے لیے باہر نکلتے ہی سب سے پہلے جس شخص پر نظر پڑی بادشاہ کی، وہ بندہ ذرا سورج شکل کا، اچھا نہیں تھا، شکل اس کی اتنی اچھی نہیں تھی، بڑا ہی بد شکل تھا. جو بادشاہ کی نظر اس پہ پڑی، پڑھتے ہی اس کو آیا وہ سوال، یہ کیا بد شکل انسان میرے سامنے آ گیا، اس کی وجہ سے میرا پورا کام بگڑے گا. ناراض ہو کے کہا اس کو جیل میں ڈال دو، کہ ہمارا کام خراب نہ ہو جائے، ہم جس کام کے لیے جا رہے ہیں. دیکھیے یہ سبق ہے اس میں بہت سا. اب وہ صاحب بد شکل کو بادشاہ کا حکم تھا، جیل میں ڈال دیا. یہ صاحب موصوف بادشاہ صاحب گئے باہر جا کے گھومتے. اتفاق سے اس دن ان کو بہت زبردست شکار ملا، کئی چیزیں شکار کر کے واپس آئے تو بڑے خوش تھے. کسی نے ان کے کان میں کہا صاحب جاتے وقت صبح میں وہ ایک بندے کو اندر ڈال دیے تھے، آپ سمجھے ارے بلا انہیں ہمارے لیے، انہیں اشبھ نہیں تھا، انہیں تو شبھ تھا ہمارے ہوتے ہوئے. اس کو دیکھنے سے ہم کو بہت زیادہ شکار ملا، بلا اس کو بلا لیا. اس کو دربار میں شام کا وقت ہے، بلا کے بولا ارے بابو ہم تو آپ کو اشبھ سمجھے تھے، ہم آپ کو منحوس سمجھے تھے، لیکن آپ تو ہمارے لیے بڑے مبارک نکلے، بڑے شبھ نکلے کہ آپ کو دیکھنے سے اتنا زبردست ہم کو شکار ملا کرا. بہت خوش ہے مان. تو اس سے بھی رہنے گا. اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ خوش ہیں، آپ بہت خوش ہیں، آپ کو خوش رکھے اللہ. اگر آپ میری جان بخشے تو ایک بات ہوتا، جان بخشے تو بات، ہاں بخش دیا جو چاہے بولے. تو بولے صبح کا وقت تھا، میں آپ کو دیکھا، آپ میرے کو دیکھے، آپ مجھے دیکھ کے یہ سمجھے کہ میں اشبھ ہوں، تو آپ کا تو شبھ ہو گیا معاملہ. میری صورت آپ کو دیکھنا یہ شبھ ہو گیا، جبکہ آپ نے اشبھ سمجھا. میں آپ کو دیکھنے آیا تھا شبھ سمجھ کے، لیکن آپ کا دیکھنا میرے لیے اشبھ ہو گیا. دن بھر جیل میں پڑتا رہا، دن بھر جیل میں سڑتا رہا میں. تو خرابی خود اپنے میں ہے، ہم دوسروں کو بول رہے ہیں. تو اس پوری گفتگو کا کنکلوژن یہ ہے کہ نحوستیں اللہ رسول کی نافرمانی سے آتی ہیں. نحوستیں کسی چیز پر مت ڈالیے آپ، ہمارے اعمال ہیں، ہم کسی پر ظلم کریں گے اس کا اثر تو ہونا ہی ہے نا سر. اب جیسے وہ مشہور حدیث سے پاک ہے، نوم الصبح یمنع الرزق، صبح کا سونا رزق کو روکتا ہے، حدیث سے پاک ہے. تو صبح سونے سے منع کیا گیا ہے. اور ایک حدیث سے پاک ہے کہ اے اللہ
میری امت میں صبح کا وقت برکت والا بنا دے. تو صبح کا وقت اتنا برکت والا ہے کہ اس وقت ہم دن بھر میں 4 گھنٹے میں کرنے والا کام آدھے گھنٹے میں کر لیتے ہیں صبح. یہ آپ تجربہ کر کے دیکھیے. آپ صبح کے وقت میں برکت ہے. اب وہ وقت سو جاتے ہیں, ادھر سو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب ہم کو نوکری نہیں مل رہی, یہ پریشان ہے, وہ پریشان ہے, مسائل ہیں, رات بھر جگیں گے, فجر کے بعد سو جائیں گے, فجر نہیں پڑھیں گے. تو بتایا یہ گیا کہ آپ کے روزی روٹی میں کمی کا سبب کیا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں وہاں جا رہا ہوں کام نہیں بن رہا, یہاں جا رہا ہوں کام نہیں بن رہا, انہوں کچھ کرا دے گی, کیا ہے کہ انہوں کچھ کرا. ارے بھائی یہ سب کرنے کرانے کا چھوڑو, آپ کے اندر خود خرابی ہے. آپ صبح کے وقت جو برکت کا وقت ہے وہ برکت کے وقت کو آپ جو ہے ضائع کر رہے ہیں. آپ صبح میں اٹھیے, اللہ کو یاد کیجیے, انشاءاللہ ساری چیزیں آسان کر دیں گے. اللہ کو فرشتے مقرر ہیں, مگر کب, جب ہم سنیں. ٹھیک ہے کبھی ایک آدھ غلطی ہو جائے, کبھی ایک آدھ وقت ہو جائے, ہوتا کبھی طبیعت خراب ہے, ورنہ ہم عادت بنا لیں ہمیشہ سونے کی, اور ایک آدھ مرتبہ اٹھ کے سمجھیں کہ میں بہت بڑا تیر مار لیا. تو یہ ہمارے اعمال, یہ جیسے مثال دیا ہمارے اعمال کی وجہ سے نوزت آتی ہے. نوزت ہم میں, ہم دوسروں کو بلیم کر رہے ہیں. جی ہاں, ایک صاحب کے پاس میاں بیوی پہنچے اور پہنچنے کے بعد بیوی صاحبہ بولے کہ میں بہت نمازیں پڑھتی ہوں, میں بہت دعائیں کرتی ہوں, لیکن میرے کام نہیں بنتے, میری دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو وہ بھی اللہ والے تھے, پہنچے ہوئے تھے. انہوں نے بولے میاں سے پوچھے کیا جناب دونوں میں تعلق کیسا ہے. ارے صاحب بہت ضدی ہے, دم کر دیتے ہیں میرے کو, کوئی بات نہیں سنتے میری. تو بولے اصل مصیبت تو یہی ہے نا, میاں کی فرما برداری بھی عبادت ہے, اچھے کاموں میں, برے کاموں میں نہیں. تو آپ میاں کے ساتھ بدسلوکی کریں گے, جو جی میں منمانی کریں گے, اپنی ضد کریں گے, چلائیں گے, ان کا مقام مرتبہ خود میں رکھیں گے, اور کہیں گے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی, تو کسی کی وجہ سے نہیں, آپ کا ہی اصل قصور. آپ اپنے آپ کو صحیح کر لیجئے, پھر اللہ پاک اپنا کام بھی کرے گا برابر. تو یہ چیزیں اب اگر خواتین کے سامنے کہی جائیں تو شاید خواتین شکایت کریں گے, کیسی بات کر رہے ہیں. حقیقت ہے صاحب, شوہر کے بارے میں بیویوں کو بتایا گیا ہے, اور اسی طرح بیویوں کے حقوق کی ادائیگی کے بارے میں بھی شوہروں کو بتایا گیا ہے. اتنے ایسے واقعات ہیں کہ شوہر برے رہتے ہیں, لیکن محض بیویوں کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ ان کو سلامت رکھتا ہے. کئی ایسے بگڑے ہوئے شوہر رہتے ہیں, بیویاں نہیں کرتے. ارے بھائی اتنے کرے, بڑے بڑے کام, ہر جگہ بچ کے نکل رہا, تو بولتے ہیں نہیں کسی کی دعا ہے اس کے ساتھ, کیوں اس کے ذریعے اس کے بیوی بچے پل رہے ہیں, اللہ تعالیٰ بیوی بچوں کی نیکی کی وجہ سے میاں کو بچا لیتا ہے. ایسا بھی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ون سائیڈڈ نہیں, ویسا بھی ہے, ایسا بھی ہے. تو ہر آدمی بس یہ کام کرے کہ اپنے آپ کو اللہ رسول کا فرمانبردار بنائے. میں جو کر رہا ہوں ہمارے بیچ میں یہی ہونا. اگر ہم اس طرح زندگی گزاریں تو ہمارے بہت سے مسئلے ہو جائیں گے. ایک اخبار میں ایک صاحب کا واقعہ آیا. وہ صاحب کیا کرتے ہیں, انہوں پہلے کوئی دوسرے مذہب سے تعلق تھا, اب مسلمان ہو گئے ہیں. مسلمان ہونے سے پہلے انہوں جب عیسائی تھے تو ان کی عیسائی بیوی بھی تھی. اس کے بعد اس کو چھوڑے یہودی بیوی سے شادی کرے, اس کو چھوڑے. اس کے بعد میں جو ہے کچھ اچھا دکھا مسلمانوں کا طور طریقہ, دوسرے ملک کے, باہر کے ملک کے, وہاں کسی مسلمان سے شادی کرے. تو کسی نے ان کا انٹرویو چھپا اخبار میں پڑھا. اس سے پوچھے کہ بھائی آپ 3 بیویوں سے شادی کریں, ایک یہودی تھی, ایک عیسائی تھی, ایک مسلمان. اب آپ بولیے کہ تینوں میں کس کا سلوک آپ کو اچھا دکھا؟ بولے آبویسلی مسلمان ہوں. وجہ کیا ہے؟ تو بولے وہاں ہم دونوں میں جھگڑا ہوتا تھا تو وہ اپنی بات پہ اڑی رہتی تھی, میں اپنی بات پہ اڑا ہوتا تھا. دونوں کے بیچ میں جمتی نہیں تھی, نہ عیسائی کے ساتھ نہ موسائی کے. اب کیا ہو رہا, اب یہ ہوتا ہے کہ ہم دونوں کے بیچ میں جب کوئی بات ہوتی ہے تو ہم اس کی اپنی چلانے اور میری میں چلانے کے بجائے ہم کیا کرتے ہیں, ہم دونوں میں غلطی پر کون ہے اس کو جانچنے کے لیے اللہ رسول کی شریعت کو دیکھیں گے. ہمارے پاس سولوشن ہے, بھائی یہ کام میں کرا, یہ کام تم کرے. اب شریعت کی نظر میں
یہ صحیح ہے غلط ہے تم دیکھ لو، اگر میں غلط کرا تو میں معافی مانگ لیتا ہوں، آپ غلط کرے تو یہ چیز وہاں نہیں تھی. یہاں پہ دونوں کے لیے سلوشن ہے، وہ شریعت ہے. ہم اتنے خوش نصیب ہیں، اللہ کی شریعت ہے ہمارے پاس، سرکار کی شریعت ہے ہمارے پاس، اور شریعت کے مسائل شریعت کے حساب سے اگر ہم زندگی گزارے نا، یقین کیجئے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اس لیے کہ شریعت عورت کو پابند کرتی مرد کے بارے میں، اسی طرح مرد کو بھی پابند کرتی عورت کے بارے میں، اولاد کے بارے میں. تو شریعت مطہرہ کا قانون اگر صحیح طور پر لاگو کیا جائے، یعنی اپنے اندر اپنی زندگیوں میں. اب یہاں پہ تو حکومت تو یقیناً انڈین گورنمنٹ کی چلتی ہے انڈین کانسٹیٹیوشن کی وجہ سے، لیکن اپنی زندگیوں میں ہم اگر اس کا خیال رکھیں تو بہت سارے مسائل خود بخود ہو جاتے ہیں. دیکھیے کہیں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، ان کی جائیداد کے بارے میں جھگڑے ہوتے ہیں، ہر قسم کے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس. ایک بندہ آ کے بولتا نہیں صاحب دیکھیے میں تو اللہ رسول سے ڈرنے والا ہوں، میرے کو نہ عدالت کو جانا ہے نہ کسی کا حق مارنا ہے. ہم لوگ اتنے بھائی بہن تھے، اتنے لوگ تھے، ان کے درمیان کیسا تقسیم ہوتی ہے آپ بول دیجئے شریعت کے حساب سے ہم ویسے کرتے. ہم کو نہیں لینا صاحب، ایک پیسہ نہیں لینا ہمارے، ہم کو ایک رتی نہیں لینا ہے. ایسے لوگ ہیں. لیکن انہی میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بظاہر آپ کو دیندار نظر آئیں گے، لیکن وہ بولتا بہن کا کیسا کٹ کروں وہیں. اب شریعت پہ دیکھیے تو دینا پڑتا، لہٰذا انہوں نے کیا کرتا اٹکانے کے واسطے عدالت میں کیس ڈال دیتا، کیس ڈال کے لمبا لمبا یہ تھا. نیت خراب. اگر شریعت پہ ہم عمل کر لیے نا تو جھگڑوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. میاں بیوی کا جھگڑا ہو، بھائی بھائی کا جھگڑا ہو، بھائی بہن کا جھگڑا ہو، ہر چیز کا شریعت میں ہے. آپ پوچھ لو، اور اس سے دلی سکون، راحت، محبت، رشتہ داروں کا آپس میں استوار رشتوں کے ساتھ رہنا، یہ سب کچھ ہے. یہ سب اللہ کے شریعت پر عمل کرنے کی برکتیں ہیں. لیکن نہیں صاحب، ہم اس وقت کیا کرتے، ہمارے اندر کا شیطان جاگ جاتا، ارے پیسے مل رہے ہیں یہاں پہ، اب وہ شریعت کی جگہ تو نقصان ہو جاتا، یہ سوچتے ہیں ہم. حالانکہ پیسے 2 دن کے، اس کے بعد ختم ہو جانے والے. زمین جائیداد 2 دن کی ہے، خبر میں لے جانے والے نہیں ہیں. لیکن اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم، شریعت پہ عمل کر لیے تو دلی سکون. اس کے بعد آپ کے جانے کے بعد آپ کے بچے بھی سکون راحت سے رہیں گے. اب عدالت بات یہاں چلتے ہیں صاحب، کئی جنریشن چلتے، انہوں مر گئے، انہوں مر گئے، چل رہی ہے عدالت، انہوں مر گئے، آخر میں چلو 2-3 جنریشن کے بعد کمپرمائز. اس لیے شریعت پہ عمل ہمارے لیے سکون کا باعث ہے، دلی سکون کا، دنیاوی سکون کا، اور آخرت میں اللہ کے پاس پکڑ سے بچے رہیں گے. اللہ نے فرمایا وہ لوگ جانتے ہیں. اس کے بعد دوسری آیت وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آیَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ. اب وہ لوگ کہنے لگے آپ جو ہمارے پاس نشانی لاتے رہیں گے، ہمارے اوپر جتنا بھی چاہے جادو کرتے رہیں گے، لیکن اے موسیٰ ہم آپ پر ایمان لانے والے تو نہیں ہیں. تھوڑے تکلیفاں دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا تھا شاید پلٹ جائیں، کلم کلا بولیے ہم ایمان نہیں لاتے، کچھ بھی کر لو آپ، ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں. جب ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں بول کے اللہ تعالیٰ قرآن میں ان لوگوں کا قول درج کیا. اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے اب وہ لوگ ایمان نہیں لاتے، خود بول دیے، تو ہم نے ان کی طرف عذاب بھیجا. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، طوفان کا عذاب، والجراد، جوؤں کا عذاب، والقمل والضفادع، مینڈکوں کا عذاب، جی، والدم، خون کا عذاب. ایسے کلم کلے ہمارے پاس سے یعنی عذاب آئے. فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. اتنا عذاب آنے کے بعد بھی وہ لوگ اکڑے رہے. تو یہ عذاب کیسے آئے؟ اللہ تعالیٰ نے کس کو طوفان کے ذریعے اور یعنی جوؤں کا عذاب اور مینڈکوں کا عذاب کیسا آیا، انشاءاللہ اس پر ہم آنے والے اتوار کو ڈسکس کریں گے. موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہی چل رہا ہے. فرعون کی قوم نے حضرت موسیٰ کو بلیم کیا اور کہا کہ نہیں ہم نہیں مانتے، تو اللہ نے ان پر عذاب جو نازل کیا. مختلف قسم کے عذاب یہاں پہ ذکر کیے گئے، وہ کیسے کیسے آئے تو اس کی تفصیل انشاءاللہ آنے والے اتوار کو عرض کریں گے. آج کی گفتگو درس قرآن کے حوالے سے ہم یہی روکتے ہیں. اب آئیے آج کی حدیث پاک سنیں. جہاں تک حدیث پاک کا معاملہ ہے تو
ایک ایسی پیاری حدیث، ہر حدیث ہی پیاری ہے لیکن اس میں بہت ہی اہم باتوں کو بڑے اچھے انداز میں بیان کیا ہے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن سلام نامی، یہ حضرت عبداللہ بن سلام یہودی تھے اور یہودیوں کے عالم تھے، اور ان کو پچھلی کتابوں کا علم تھا، اور انہوں نے بہت کچھ جان رکھا تھا، حضور کی آمد ہونے والی ان کو پتا تھا۔ وہ بھی عالم تھے، ان کے والد بھی عالم تھے، یہودیوں کے عالم۔ تو حضور کی خدمت میں جب وہ حاضر ہوئے تو اسلام لائی۔ سرکار پاک علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہاری قوم کا کیا حال ہے؟ تو کہنے لگے کہ میری قوم میرے بارے میں بہت بھروسہ کرتی میرے اوپر، ایسا کیجیے میں چھپ جاتا ہوں، آپ یہودیوں کو بلائیے اور میرے بارے میں پوچھیے، جب وہ لوگ میری تعریف کریں گے تو پھر میں ان کو بتاؤں گا کہ جب تم مجھے اتنا مانتے ہو تو میں اسلام قبول کر لیا ہوں۔ تو ہوا ایسے ہی، جب حضور یہودیوں کو بلا کے پوچھے کہ تمہارے پاس کوئی عبداللہ بن سلام نامی، ہاں بہت بڑا زبردست عالم ہے، بہترین، وہ ان کے والد سب بڑے عالم تھے۔ اچھا کیسے ہیں؟ وہ بہت اچھے ہیں، ان کی ہمارے پاس بڑی عزت ہے، بڑی قدر ہے، اس سے جیسا عالم نہیں ہے کوئی۔ بولے جب ان یہودیوں نے اقرار کیا ان کے بارے میں تو یہ باہر نکلے، چھپکے تھے، کہا کہ اے میری قوم، میں نے جو جانا، جو کچھ میں جانتا تھا اس دنیا پر کہہ رہا ہوں، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ آخری نبی جن کا ہماری کتابوں میں ذکر ہے، یہ وہی آخری نبی ہے، ان کو مان لو۔ تو ان سب لوگوں نے کہا کہ ارے ہماری قوم میں اس سے بدتر انسان کوئی نہیں ہے، یہ تو بدبخت ہے، یہ تو جاہل ہے، انہیں بھی جاہل ہے، اس کا باپ بھی جاہل تھا۔ دیکھ رہے ہیں، نہیں ماننا ہے۔ وہ حضرت عبداللہ بن سلام اپنا خود کا حال بیان کرتے ہیں کہ جب وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہتے ہیں کہ قال لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ انجفل الناس قبله وقيل قد خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت في الناس لأنظر، فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول شيء سمعته تكلم به أن قال يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام۔ یہ ہے حدیث پاک۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ جس وقت سرکار پاک علیہ السلام اللہ کے رسول مدینہ تشریف لائے تو پوری دھوم تھی، اللہ کے رسول آ گئے، 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 کیونکہ حضور کی آمد کی پہلے سے اطلاع تھی، آ گئے آ گئے آ گئے۔ تو سب لوگ بھاگے، تو میں بھی ان لوگوں میں شریک ہو گیا، رسول اللہ کو دیکھنے کے لیے گیا۔ جب میں وہاں پہنچا اور رسول اللہ کو جب میں نے دیکھا تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب غور کیا اور حضور کے چہرے کو دیکھا تو میرے دل نے گواہی دی کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، یہ حضور کے بارے میں ان کا اسٹیٹمنٹ۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلا کلام، سب سے پہلی بات جو میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس وقت سنی، وہ یاد رہی، پہلی ملاقات میں جو سرکار ارشاد فرما رہے تھے لوگوں کے سامنے، وہ میں نے جو سنا وہ یاد کر کے انہوں بیان کر رہے ہیں۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے اور دیگر کتابوں میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ کہتے ہیں کہ فرمایا یا ایھا الناس، حضور نے فرمایا اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ سلام کو عام کرو مطلب سب کو سلام کرتے رہو۔ ہمارا طریقہ جو سلام کرنا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کبھی شرمانا نہیں اس بارے میں، کبھی یہ نہیں سوچا رہے میں بڑا ہوں انہوں چھوٹے ہیں انہوں سلام کرنا نہیں۔ آپ سلام کریے، پہلے آپ سلام کریے، وہ جواب دیں، وہ سلام کرے، آپ جواب دیں، اس سے محبت بڑھتی ہے آپس میں، سلام کریں۔ تو افشوا السلام، یہ کب کی بات ہے؟ ابھی مکے کے حالات تو بڑے نازک تھے،
مدینہ آنے کے بعد اب اسلام یہاں سے تیزی سے پھیلے گا، تو اس وقت حضور تربیت کرتے ہوئے پہلی چیز بتا رہے ہیں سلام کو عام کرو۔ دوسرا ارشاد، اس میں دوسرا جملہ فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور دیکھو لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ۔ اب کھانا کھلاؤ کا یہ جو ارشاد ہے اس پر آپ غور کریں تو ہمارے ہاں کھانا کھلانے کا جو رواج ہے، طریقہ ہے، دعوتوں پہ بھی کھلایا جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بزرگان دین کے پاس بطور خاص لنگر ہوتا ہے، عرس ہوتا ہے، 11ویں ہوتی ہے، 12ویں ہوتی ہے، کتنے مواقع ہیں ایسے، آئیے کھائیے، آئیے کھائیے، کھلائیں۔ اس وقت جب ہم ایسا کھلاتے ہیں تو یہ نہیں سوچتے کہ بھئی ہمارے جان پہچان کا ہے، دولہے والا ہے، دلہن والا ہے، ادھر کا ہے ادھر کا، آؤ بھائی کھاؤ کھلاؤ۔ تو یہ کھلاؤ کا جو ارشاد ہے اطعموا الطعام، یہ حضور کے اس ارشاد کی وجہ سے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ پرانے زمانے میں بھی اور آپ بھی بعض بزرگان دین کے پاس لنگر ہوتا ہے، خاص طور سے میں آپ کو بتاؤں اجمیر شریف میں بھی ہوتا ہے، سرہند شریف میں بھی صبح شام کھانا کھلاتے ہیں، جو بھی وہ لوگ وہاں جاتے ہیں تو وقت کی روٹی رہتی ہے۔ بغداد شریف میں حضور پیران پیر کا لنگر آج بھی جاری ہے، بہت بڑا علاقہ ہے، باقاعدہ لوگ وہاں پہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں پیسے لا کے، اور صبح اور شام دو وقت وہاں غریبوں کو فری میں کھانا ملتا ہے، فری میں، اور ایسا ویسا نہیں، بہترین اچھا کھانا۔ اور لوگ کیا کرتے ہیں، وہ لنگر شریف کے کھانے کو تقریباً ڈالے کے اپنے گھر میں رکھ لیتے، برکتوں کی سمجھتے، ٹھیک ہے، برکت بے شک ہوتی ہے لوگوں کے پاس۔ تو اس طرح پیرانے پیر کا 1000 سال پرانا دور تقریباً، لیکن جب سے 1000 سال سے لوگ کھانا کھا رہے ہیں آپ کی طرف سے، کیونکہ آپ کو خواہش تھی کہ بس اللہ تعالیٰ مجھے دیتے جائے، میں لوگوں کو کھانا کھلاتے جاؤں، کھانا کھلاتے جاؤں۔ اور جو لوگ، یہ بات یاد رکھیے آپ، جن کا گھر آنے والوں کو کھانا کھلانے میں مشہور ہے طرح، ان کے گھر میں کبھی فاقے نہیں ہوتے، یاد رکھیے، آئے کھلاؤ، ارے جس کا انہوں نے کہا تھا جی کون کس کو کھلانے والا ہے۔ آج کل ہم یہ سمجھ رہے ہیں کھانا کھلاتے ہو کیا ہوتا کہ وہ چیزیں ہو جاتی، کچھ پہلے کم ہے۔ اس میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے اپنے چھوٹے بھائی کی بات کر سکتا ہوں، بہت کام کی بات ہے۔ جن گھروں میں زیادہ افراد رہتے ہیں، جیسے 6 8 10 آدمی، وہاں کوئی مہمان آ جائے تو پرابلم نہیں ہوتا۔ 6 آدمی کے کھانے میں 1 2 آدمی کھا لیتے تو آرام سے کھا لیتے، 3 آدمی کے کھانے میں 4 کھا لیتے، 4 کے اندر 5 6 کھا لیتے۔ لیکن جو چھوٹے گھر ہوتے ہیں، خاص طور سے ہمارے 2 والے گھر، ان گھروں میں کوئی مہمان آ گیا تو مصیبت، ارے تھوڑے ہی پکائے تھے بھائی، نہ کھائے تو اپن کیا کھائیں گے۔ تو کبھی بھی یاد رکھیے، مہمان کی مہمان نوازی کرنا برکتوں کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ کبھی بھی مت سوچیے جو رہا کھلا دیجیے، جو آیا کھلائیے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کوئی ان کیسا کتنا ضرورت مند رہتا۔ تو کھانے کھلانے کے بارے میں بزرگوں نے کہا کہ بھائی تم ادھر کھلاؤ ادھر ڈبل آتا، ادھر کھلاؤ ادھر سے آتا، سوچو مت۔ تو اللہ والے اس راز کو خوبی سے جانتے ہیں، بہت خوب جانتے ہیں، کھلاتے جاؤ کھلاتے جاؤ، دینے والا اللہ ہے۔ اس کے بعد افشوا السلام واطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، اور جو رشتہ داریاں ہیں ان کو نبھاؤ، اس کو مت توڑو، جو ہمارے رشتے ہیں ان رشتوں کو نبھاؤ۔ وصلوا الارحام، ارحام کو ملاؤ، مطلب رشتے جوڑو۔ رشتے جوڑنے کا مطلب ملتے رہنا، کیفیت پوچھتے رہنا، ضرورت ہے تو کچھ ان کی خدمت کرتے رہنا، انہوں کدھر ہے ہم کدھر ہیں، ایسا نہیں، ملتے رہنا۔ اللہ ہم کو توفیق۔ اور آگے فرمائے سرکار وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ، اور رات کے وقت اٹھ کے نماز پڑھو، وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جبکہ عام لوگ سوتے رہتے ہیں، وہ رات کے نماز کا بڑا اثر ہے، تہجد کی نماز جس کو بولتے ہیں۔ اب وہ 5 وقت نماز پڑھنے کے بعد ہی وہ نماز کی اہمیت ہے، اگر ہم دن کی نمازیں نہیں پڑھتے ہیں تو تہجد پڑھ کے کیا فائدہ۔ اس کے بعد فرمایا جب تم ایسا کرو گے تو تدخل الجنت بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ اچھے اچھے کام ہیں، اللہ ان کاموں کے کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ چلیں آج کا اب فقہی مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں۔ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ صاحب جمعے کے دن کتنی رکعتیں نماز پڑھنی ہے؟
تو جمعے کے دن فرض نماز تو 2 رکعت، لیکن 2 ہی رکعت پڑھ کے نکل جانا اس سمجھداری نہیں۔ جمعے کے دن پہل جانے والے کو ثواب زیادہ آتا ہے، تو آپ اذان کے بعد 4 رکعت نماز سنت جمعہ کی فرض سے پہلے پڑھیے۔ یہ اس لیے کر رہا ہوں میں کیونکہ بعض لوگ کلپ بھیج کے پوچھ رہے ہیں حضرت فلاں صاحب بول رہے ہیں کہ جمعے سے پہلے 4 سنت پڑھنے والے غلط ہے، تو ایسا نہیں، یہ نالج کی کمی ہے۔ بالکل 4 سنت حضور بھی جو حدیث میں آیا حضور کے بارے میں اس کی روشنی میں حنفی مسلک کے اعتبار سے آپ سے کر رہا ہوں، بالکل 4 رکعت سنت نماز جمعہ سے پہلے سنت موقع ہے۔ جیسے ظہر سے پہلے 4 سنت ہے، جمعہ سے پہلے بھی 4 سنت۔ یہ 4 سنت پڑھنے کے بعد 2 فرض ہوں گے، اس کے بعد پھر 4 سنت، 4 سنت 2 فرض پھر 4 سنت، اس طرح 10 رکعت ہوں گے۔ پھر اس کے بعد اگر موقع ہو پھر 2 سنت 2 نفل، اس طرح پورے ملا کے 14 رکعتیں ہوتی ہیں۔ 14 نہیں تو کم سے کم 12 تو پڑھیے، 12 نہیں کم سے کم 10 تو پڑھیے، شروع کے 4 بعد کے 4 اور بیچ کے 2، یہ تو ضروری ہے، سنت موقع ہے۔ اور بعد کے جو 2 سنت ہیں ان کو بعض علماء سنت غیر موقع کہتے ہیں، لیکن جمعے کے دن ہم آخری وقت پہنچ کر 2 رکعت پڑھ کے نکل جائیں اور سنتیں نہ پڑھیں، یہ چیز درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر کرم فرمائے۔ آخر میں ایک 5 منٹ میں آپ کے لوں گا کہ ہماری قوم کے بہت سارے ایسے افراد ایک کے بعد ایک اٹھتے چلے جا رہے ہیں جنہوں نے ہم کو بہت کچھ دیا اور ان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ ایسی ایک عظیم شان شخصیت گلبرگہ شریف کے سجادہ نشین حضرت تقدس مآب ڈاکٹر سید گیس دراز حسینی المعروف حضرت سید خسرو سندھ قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا پچھلے دنوں وصال ہوا، اور حضرت کی شخصیت کئی پہلوؤں سے بہت اہم شخصیت کے حامل تھے آپ، اور بندہ نواز سرکار کے سجادہ نشین ہونے کے ناطے تو مذہبی اور روحانی شخصیت اور آپ کے فیض و برکات تو ہیں، لیکن سارے ہندوستان میں آپ کی شناخت ایک بہترین یعنی ایجوکیشنسٹ کے طور پر بھی تھی، کیونکہ آپ اور آپ کے والد گرامی ان دونوں کا کارنامہ یہ ہے کہ گلبرگہ شریف میں بالکل پرائمری اسکول، ہائی اسکول، جونیئر کالج، ڈگری کالج، انجینئرنگ کالج، میڈیکل کالج، حتیٰ کہ اب تو درگاہ شریف بندہ نواز گیس دراز رحمۃ اللہ علیہ کے تحت باقاعدہ ایک یونیورسٹی چلتی ہے، KBN یونیورسٹی، خواجہ بندہ نواز یونیورسٹی، اور یہ بہت بڑی مثال ہے پوری ہندوستان کے درگاہوں کی۔ حضرت خسرو سنی قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہمارے درمیان اب نہیں رہے، ان کی بڑی خدمات ہیں، اور ان کی خدمات اس اعتبار سے بھی اہم ہیں جبکہ ملت کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے، لیکن ایسے میں آپ کا اٹھ جانا بلا شبہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک نقصان ہے ملت کے لیے۔ اور اب جبکہ آپ کے فرزند ارجمن حضرت مولانا سید شاہ حافظ سید شاہ علی حسینی قادری علی پاشا مدظ العالی جو سجادہ نشین بنے ہیں، وہ بھی بڑے ہونہار ہیں، بڑے قابل ہیں، اور ان سے بھی بڑی توقعات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ بندہ نواز سرکار کا فیضان جاری و ساری رکھ، اور یہ جو غم کا ماحول اور غم زدہ ایک فضا ہے کہ اللہ اس میں ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار نعم البدل عطا فرما، اور قوم کی فکر کرنے والے تعلیمی، فلاحی، سماجی کتنے اینگل سے ان بزرگوں نے کام کیا، ان کی ساری خدمات کا فائدہ بلا لحاظ مذہب و ملت لاکھوں کروڑوں لوگوں کو پہنچ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت خصوصی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرما، ان کے ایک ایک قدم قدم پر کروٹ کروٹ ان کو جنت کی تازہ ہوائیں نصیب فرما، اور
جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام میں مقام عطا فرما، اور تمام تر حضرت کے چاہنے والے عقیدت مند مریدین، معتقدین، خلفاء، متوسلین اور خصوصیت کے ساتھ حضرت کے خاندان کے افراد اور حضرت کے دونوں شہزادگان، تینوں شہزادیاں، ان تمام کے لیے ہم دعا کرتے ہیں مولا سب کو صبر جمیل عطا فرما، اور ہمارے ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمارے اندر ایسے نفوس پیدا کر کہ جو تعلیمی میدان میں، سماجی فلاحی کاموں کے ساتھ ساتھ روحانی ایک پہچان رکھتے ہوئے جو کام کرتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو ہماری قوم میں پیدا فرما، آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اور بھی جو لوگ بیمار ہیں ان کے لیے دعا کی خواہش کی گئی ہے۔ یوسف سفیانی صاحب کی صحتیابی کے لیے، عابد سفیانی صاحب کی صحتیابی کے لیے، نظام الدین صادق صاحب کو دل کا عارضہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرما۔ اسماعیل بن انس صاحب کی کل سرجری ہے، اللہ ان کی سرجری کو کامیاب فرما۔ اور جتنے لوگ ہمیں دعا کے لیے کہتے ہیں ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں، مولا سب کی تمام تر مشکلیں آسان فرما، پریشانیاں دور فرما، اور جتنے بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما، جو قرضوں میں گرفتار ہیں قرضوں سے سبودوش فرما، اور جو اولاد نافرمان ہیں فرما بردار بنا، جو تعلیمی مراحل میں انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ اونچی کامیابیاں نصیب فرما، وقت ضائع کرنے سے بچائے رکھ پروردگار، اسلام پر ہمیں قائم رکھ، استقامت نصیب فرما، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ العاشر سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔